رہی تھی اس اعتبار سے کہ یہاں پر امامت کو ختم جانا جائے۔ ساتویں امام کی شہادت کے بعد ایک بہت بڑا طبقہ جو امام کا چاہنے والا تھا، ان لوگوں نے مال دنیا کی محبت میں، حب مال کی محبت میں، انہوں نے دنیا کی محبت میں سارا مال اپنے پاس اکٹھا کر کے 8ویں امام کی امامت کا انکار کر دیا، جن کو واقفیہ کہا گیا۔ ایسے واقفی لوگ اور دوسرے لوگ یہ دشمن کی طرف سے ایسے بڑھائے جا رہے تھے، چڑھائے جا رہے تھے۔ ابن قیامی خود آ کے اجازت لے کے کہ مجھے فرزند رسول سے ملنا ہے، وہ 8ویں امام کی خدمت میں آ کے کہتا ہے کہ یہ بتائیے کہ امام کون ہے؟ امام مولا فرماتے امام میں ہوں، امام ہم خود ہیں۔ کہا نہیں آپ امام نہیں ہیں۔ امام کے سامنے بیٹھ کے کہہ رہا آپ امام نہیں ہیں۔ کہا کیوں؟ کس دلیل کی بنیاد پر تم میری امامت کا انکار کر رہے ہو؟ کہا کہ آپ کے جد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے بتایا۔ کہ رسول نبی کریم رسول خدا نے فرمایا ہے کہ امام حسین کی نسل سے 9 ہوں گے، لیکن آپ امام ہو ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ اگر آپ امام ہوتے تو آپ کی نسل آگے بڑھتی، آپ کی نسل سے کوئی امام ہوتا۔ تو اب اس طریقے کی باتیں آگے پوچھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ امام ہو سکتا ہے نہیں۔ اب جب یہ سوال کیا تو امام نے کہا کہ امام ہمارا بیٹا ہے، جبکہ پیدائش نہیں ہوئی ہے، ولادت نہیں ہوئی ہے، اس وقت امام کہہ رہے ہیں امام ہمارا بیٹا ہے، یعنی امام کو اس بات کے یقین ہے، معلوم ہے کہ نسل سے آنے والا ہے۔ تو جو حالات فراہم کیے گئے تھے اس میں خود شیعوں کے دل میں، خود جانے والوں کے دل میں ایک ایسا اضطراب اور بے چینی چھائی ہوئی تھی کہ اس حالات میں جب 40 کے سن گزرنے کے بعد امام کی ولادت ہوئی ہے، نوے امام کی ولادت ہوئی ہے، تو تمام شیعوں کے درمیان ایک خیر، ایک برکت، ایک خوشی، ایک عید کا ماحول تھا کہ جہاں پر طعنے دیے جا رہے تھے، امامت سے ہٹایا جا رہا تھا، امامت سے دور کیا جا رہا تھا، وہاں پر خود ایک صلوات پڑھیں محمد، تو وہاں پر خود امامت کو جو وہاں پر طاقت ملی ہے اور لوگوں کو جو چاہنے والوں کا اطمینان ہوا ہے، اس بنیاد پر امام نے کہا یہ شیعوں میں اس سے پہلے کوئی ایسا بابرکت بچہ پیدا نہیں ہوا۔ کیوں؟ مایوسی کو ختم کر دینا۔ مایوسی جب ختم ہو رہی تھی، اس مایوسی میں کو جو ختم کیا ہے وہ ہمارے نوے امام کی ولادت نے ختم کیا ہے۔ صلوات پڑھیں۔ بہت زیادہ دولت خرچ کی جا رہی تھی بنی عباس کی جانب سے کہ امامت کے سلسلے کو، امامت کا جو احمد ہے، امامت کا جو سلسلہ اسے ختم کر دیا جائے، اسے ہٹا دیا جائے، اسے مٹا دیا جائے، کوئی ان سے قریب نہ ہو۔ خود مامون نے بالکل اپنے بزرگوں کے برخلاف جا کے بزرگوں نے کچھ اور الگ سے الگ کیا ہے۔ آپ دیکھیں معاویہ نے جو چال چلی ہے مولا کائنات کے ساتھ، امام حسن کے ساتھ جو کیا ہے، یزید نے جو سرکار سید شہداء کے ساتھ کیا، مامون نے ان تدبیروں کو نہیں اختیار کیا کہ یہ کام کرے۔ مامون نے کس طریقے سے، مامون کی پوری روش، پورا مشن اس بات پر تھا کہ ان کو ایسے لوگوں کو لا کے سامنے بٹھایا جائے، خاص کر کے جب 7 سال کے سن میں امامت ملی ہے تو اس 7 سال کے سن میں تو ایسے بچے سے مقابلہ کروایا جائے کن کا کہ جو بہت بڑے بڑے عالم ہیں۔ تو اس نے دربار سجا سجا کے علماء کو بلا کے بیٹھایا۔ یحییٰ ابن اقسم ایک ایسا عالم تھا کہ ہمیشہ اس کے ساتھ لوگ رہا کرتے تھے، سب اس کے ساتھ چلا کیا کرتے تھے، پوری جماعت، اور یہ وہی لوگ ہوا کرتے تھے۔ خود یحییٰ ابن اقسم بھی کن تعلیمات کو فالو کر رہا تھا اور پھیلا رہا تھا، نشر کر رہا تھا؟ وہی جو سقیفہ سے اٹھی ہوئی تعلیمات تھی اور وہی سب کچھ رائج کیا جا رہا تھا۔ ایسے حالات میں مامون خود
چاہتا تھا اس کو اس بات پہ ایک طرف سے جب اس نے اپنی بیٹی ام الفضل سے شادی کیا تو جو بنی عباس کی طرف سے حملہ ہوا پوری جذبات تھی اس حملے کو روکنا چاہتا تھا کہ اگر امام جواد نے امام تقی نے ان کا جواب دے دیا تو میری دامادی پہ کوئی حق نہیں آئے گا کہ میں نے کسی نادان سے شادی نہیں کیا ہے، میں نے کسی بچے سے نہیں شادی کیا ہے، میں نے آل محمد کے عالم سے شادی کیا ہے۔ اور اگر یہ شکست کھا جاتے ہیں تو وہ مشن جو پہلے سے چلا آ رہا تھا کہ یہ غیر زیر ہو جائیں گے، یہ ہار جائیں گے اور ہمارا مشن کامیاب ہو جائے گا، لہذا لوگوں کو بٹھا کے لوگوں کے درمیان اور اس طریقے سے گفتگو جا رہی ہے کہ امام کے سامنے میں ایک سے باپ کے سامنے یحییٰ ابن اکثر کے سوال کو جو اس نے پیش کیا اس کو پیش کرنا چاہتا ہوں، جس میں پیغام ہے کہ دیکھو دشمنوں سے مقابلہ کیسے کیا جاتا ہے، دشمنوں کو مار کے نہیں، لعنت بھیج کے نہیں، لڑائی کر کے نہیں، گالی بک کے نہیں، بلکہ عقل کے ساتھ، منطق کے ساتھ، قرآن کی آیتوں کے ساتھ ان سے مقابلہ کرنا چاہیے، اس طریقے سے کہ دین پھیل سکے، دین سمٹ نہ جائے، دین محدود ہو کے نہ رہ جائے، بلکہ دین کی اور اشاعت ہو سکے۔ امام کی خدمت میں یحییٰ ابن اکثر بیٹھا ہوا ہے، لمامون بیٹھا ہوا ہے، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، دربار سجا ہوا ہے، اس جگہ پر وہ بیٹھ کر امام کی خدمت میں سوال کرتا ہے، اور سوال کرنے کا انداز کیا ہے؟ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، آپ فرزند رسول اللہ، آپ یہ بتائیے کہ اس حدیث کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، یہ جو روایت ہے اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ نزل جبرائیل علی قلبہ، رسول کے دل پر جبرائیل نازل ہوئے اور کہا کہ اے محمد پوچھو ابو بکر سے کہ وہ خدا سے راضی ہے یا نہیں، میں ان سے راضی ہوں۔ توجہ فرما رہے ہیں کہ اے محمد پوچھئے ان سے، ابو بکر سے پوچھئے کہ وہ خدا سے راضی ہیں یا نہیں، میں راضی ہوں، خدا راضی ہے۔ ابو بکر سے خود ابو بکر راضی ہیں یا نہیں۔ اب امام نے یہاں پر یہ نہیں کہا کہ وہ غدیر کو خرانیمات کو بلا کر آئے تھے، وہ یہ نہیں کہا انہوں نے خلافت غصب کیا تھا، کچھ بھی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ مجمع جو بیٹھا ہوا ہے ان کو خلیفہ اول جانتا ہے، اور 1000 سال پہلے یعنی اس دربار میں 1100 سال پہلے اتنی پختہ طریقے سے، اتنا زیادہ بالکل یقین کے ساتھ جو روایت رائج تھی، اس روایت کو پوچھا جا رہا ہے، معمولی بات نہیں ہے۔ یحییٰ ابن اکثر کوئی چھوٹا عالم نہیں تھا، کوئی بازار کا عالم نہیں تھا، بہت معتبر عالم تھا ان کا، اور وہ سوال کر رہا ہے کہ آپ اس روایت کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو امام نے کوئی جواب نہیں دیتے کہا میں انکار نہیں کرتا فضیلتوں کا، لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ روایت، وہ حدیث جو اللہ کے رسول نے غدیر کے بعد فرمائی ہے کہ میرے بعد میرے اوپر بہت زیادہ حدیثوں کو کر کر کے لادا جائے گا، نسبت دی جائے گی، اس زمانے میں تم کیا کرو گے؟ ایک معیار دے دیا، ایک میتھڈ دے دیا کہ دیکھو اس پیمانے پہ حدیث کو ناپ لینا، اور اس کے بعد کہا کہ جب خود اللہ کے رسول کہہ کے گئے ہیں کہ جو حدیث قرآن کے ما وافق کتاب اللہ فخذوہ، جو اللہ کی کتاب سے، جو قرآن کی آیتوں سے ٹیلی کر رہی اسے لے لینا، تو جب قرآن کی آیت سے مطابقت ہو تو اسے لے لینا۔ یہ خود کس نے کہا ہے؟ یہ خود رسول اللہ نے کہا ہے۔ تو